السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو میجک کچن۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک آلو کی بہت بہترین اور بہت یمی سی ریسیپی شیئر کروں گی۔ آج ہم بنائیں گے اچاری آلو۔ یہ بہت مزیدار آلو بنتے ہیں، آپ لوگ اس کو ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت مزیدار ریسیپی ہے، جلدی سے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 4 سے 5 عدد درمیانے سائز کے آلو لے کے اس کو بالکل باریک کاٹ لیا ہے اور پانی میں بھگو دیا تاکہ ہمارے آلو خراب نہ ہو، کالے نہ ہوں، کیونکہ آلو میں آئرن ہوتا ہے تو وہ بغیر پانی کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ کاٹنے کے بعد پانی میں بھگو دیں تو ہی بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اچاری آلو کے لیے میں پہلے اس کے سارے مسالے نکال لوں گی۔ یہاں پر 1 چمچ میں نے یہاں پہ سونف لیے اور 1 چمچ میں نے یہاں پہ لیا ہے ثابت دھنیا اور 1 چمچ ہی میں نے یہاں پہ زیرہ لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں لے رہی ہوں یہاں پہ 1 چمچ میتھی دانے کا۔ اپنے سارے خشک مسالوں کو یہاں پہ ہم تھوڑا روسٹ کر لیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ایکسٹرا آئل ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں اور ایک بہت اچھی سی اس میں خوشبو آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ اچھی طرح سے روسٹ کر لیں۔ یہاں پہ اس کو میں نے روسٹ کر کے ایک پلیٹ میں نکال لیا تاکہ یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اور ساتھ میں اس کے اب شامل کروں گی کلونجی 1 چمچ۔ ان سب چیزوں کو ہم یہاں پہ ساتھ میں مکس کر لیں گے۔ یہ بہت مزیدار سا اچاری مسالہ بنتا ہے، آپ لوگ اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لوں گی۔ یہاں پہ میں نے اس کو گرائنڈر میں تھوڑا موٹا موٹا سا چلا لیا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح موٹا موٹا ہے، تھوڑا بہت باریک نہیں کرنا ہے۔ اب میں اس میں ساتھ میں نمک شامل کر دوں گی، حسب ذائقہ آپ لوگ اس میں نمک شامل کر دیں اور ان سب چیزوں کو ساتھ میں مکس کر لیں۔ یہ آپ لوگوں کو ایک بہت بیسٹ اچاری مسالہ تیار ہو جائے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو اس کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو ضرورت ہو آپ استعمال کر لیں۔ 7 سے 8 عدد مرچیں لے لی ہیں، ہری مرچیں بڑی والی، اور اس کو ہم بیچ میں سے اسپلٹ کر لیں گے اس طرح سے۔ اور آپ لوگ چیک بھی کر لیں کوئی مرچ خراب نہ ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے خراب نکل آتی ہے۔ اب ہم انہیں ہری مرچوں کے اندر اس مسالے کو بھریں گے۔ اسی طریقے سے ہم ساری ہری مرچوں کے اندر اس مسالے کو بھر دیں گے اچھی طرح سے۔ ہم ایک پین میں آئل تھوڑا سا گرم کر کے اپنی مرچوں کو فرائی کر لیں گے۔ ان اچاری مرچوں کو ہمیں یہاں پہ فرائی کرنا ہے۔ دھیان رہے ہمیں اتنا زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے مرچوں کو کہ وہ جل جائیں یا پھر بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں۔ جب ہم ہری مرچوں کو تلتے ہیں تو اس کے اوپر ایک وائٹ وائٹ سے نشان آ جاتے ہیں۔ آپ کو بس اس کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہلکے ہلکے سے وائٹ نشان آنا شروع ہو جائیں۔ یہ دیکھیں ہماری ہری مرچیں فرائی ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طریقے سے یہ وائٹ سے نشان آنے شروع ہو گئے ہیں فرائی کے۔ اور ہمیں اس کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا ہے کہ یہ جل جائیں یا بالکل براؤن سی کلر آ جائے اس کے اوپر، ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں۔ بس اب ہم اس کو یہاں نکال لیں گے الگ سے، اور ہری مرچیں یہاں ہماری ریڈی ہیں۔ اب ہم اپنے آلو تیار کریں گے۔ اس کے لیے ایک پین کے اندر میں نے یہاں پہ جو بچا ہوا ہمارا اچاری مسالہ تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم یہاں بھونیں گے۔ اور اسی مسالے کے اندر میں یہاں پہ پیاز شامل کر رہی ہوں۔ میں نے یہاں پہ 2 عدد درمیانی سائز کی پیاز لے کے اس کو چاپ کر لیا تھا، اور اس پیاز کو ہم اس مسالے کے ساتھ فرائی کریں گے۔ اس کو یہاں پہ اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے ہماری پیاز کا۔ دیکھیں ہماری پیاز کا یہاں کچا پن ختم ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کروں گی۔ 1 چمچ میں نے یہاں پہ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے بھی ہم پیاز کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونیں گے۔ 3 سے 4 منٹ تک ہمیں اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے۔ اچھا، لہسن ادرک کا پیسٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں اپنے آلو شامل کریں گے۔ آلو کو یہاں ہم اس کے اندر بھونیں گے 7 سے 8 منٹ تک اچھی طریقے سے۔
آلو آپ پہلے ہی بھون لیں، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اور بہت مزیدار بنتے ہیں یہ آلو۔ تو آلو کو پہلے آپ پیاز کے ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بھونیں، 7 سے 8 منٹ تک تقریباً۔ دیکھیں ہمیں 7 سے 8 منٹ ہو گئے اپنے آلوؤں کو بھونتے ہوئے۔ اب ہم اس کے اندر ٹومیٹو پیوری شامل کریں گے۔ یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا تھا اور اس کی ٹومیٹو پیوری تیار کر لی تھی۔ ان سب چیزوں کو بھی ساتھ میں ہمیں اچھے سے بھوننا ہے۔ ٹماٹر کو ساتھ بھوننے کے بعد ہم اس میں اپنے اسپائسز شامل کریں گے۔ نمک حسب ذائقہ، نمک آپ اسی حساب سے ڈالیے گا کہ نمک آپ پہلے بھی اس میں شامل کر چکے ہیں، تو آپ اتنا ہی اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنی آپ کو ضرورت ہو۔ ہلدی آدھا چمچ، آدھا ٹی اسپون میں نے یہاں پہ لیا ہے، اور پسی ہوئی مرچیں 1 چمچ۔ اسپائسز کو بھی ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ساتھ میں، اور ساتھ میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کروں گی جس سے اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت مزیدار ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں تھوڑی کالی مرچی اس میں ایڈ کروں گی، تقریباً آدھا چمچ میں اس میں کالی مرچی بھی ڈال رہی ہوں، یہ اس کی لذت کو دوبالا کر دے گی۔ ان سب چیزوں کو ساتھ میں ہم بھونیں گے 2 سے 3 منٹ تک۔ سب مسالوں کو بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ ہمارے آلو اچھی طرح سے گل جائیں۔ یہاں پہ تقریباً میں نے 1 کپ پانی اس میں ڈالا ہے، اور اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کے پکائیں گے تاکہ ہمارے آلو بالکل گل جائیں اچھی طرح سے۔ ہمیں اسے یہاں تب تک ہی پکانا ہے جب تک ہمارے آلو نہیں گل جاتے۔ آلوؤں کو چیک کریں گے اگر وہ گل گئے ہوں، اور دیکھیں ہمارے آلوؤں کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے اور ہمارے آلو بھی گل چکے ہیں۔ اگر آپ کے آلو نہ گلے ہوں تو آپ تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس کے اوپر اس کو تھوڑی سی دیر اور گلا سکتے ہیں، کیونکہ آلو اچھی طرح سے گلنے چاہیے اس کے اندر۔ اس کی بہت ہی مزیدار سی اچاری سی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر اپنی جو ہم نے مرچیں اچاری فرائی کری تھی وہ ڈالیں گے۔ مرچیں اور مسالہ اور اس کا آئل جو بھی ہے ہمیں سب کچھ اس میں ڈال دینا ہے۔ سب کچھ، کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ آئل اس کا مسالہ جو نیچے کا ہو وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے۔ مرچیں ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھی طرح سے سب چیزوں کو ساتھ میں مکس کر دینا ہے تاکہ ہماری جو مرچوں کی خوشبو اور فلیور ہے وہ اچھی طرح سے ہمارے آلوؤں میں بھی مکس ہو جائے۔ یہاں پہ اوپر سے اس کے اوپر میں دھنیا ڈال دوں گی، اور کوئی ایکسٹرا ہمیں اس میں مسالے ایڈ نہیں کرنے کیونکہ سبھی کچھ ہم ڈال چکے ہیں اس کے اندر جو ہم نے اچاری مسالہ تیار کیا تھا۔ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار سے خوشبودار سے اچاری آلو بالکل ریڈی ہیں۔ آپ لوگ اس کو سرو کر سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ یا پھر پراٹھوں کے ساتھ، بہت مزیدار لگتے ہیں پراٹھوں کے ساتھ بھی۔ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ریسیپی اچھی لگے تو مجھے لائک اور کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی تھی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔